بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ کلمہ طیبہ ایک مضبوط زرہ اور محفوظ قلعہ ہے۔ بعض علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ ایک مضبوط زرہ اور مضبوط قلعہ ہے۔ جس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور وہ ہر قسم کی برائی سے حفاظت میں ہو گیا، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا الہ الا اللہ کے ذکر سے اپنے رب کی عظمت و بزرگی بیان کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، تو جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس نے کلمہ پڑھا، کلمے کا ذکر کیا، وہ عذاب سے بچ گیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر گناہ گاروں کو معلوم ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ میں کیا اجر ہے، تو اس کا ذکر کثرت سے کریں۔ یعنی اگر گناہ گاروں کا معلوم ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ کی کیا قیمت ہے، اس کا کتنا اجر ہے، تو وہ ذکر کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں کلمہ شریف کا۔ وہ کلمہ شریف کو یہ بھی کیا کہ سب سے افضل ذکر ہے، سب سے جتنے مرضی ذکر باقی ہیں، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث پاک بھی ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور سب سے اچھی دعا، بہتر دعا الحمدللہ ہے۔ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حروف بھی 24 ہیں۔ ہر ایک گھنٹے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ منقول ہے، جب بندہ دن یا رات کے کسی لمحے میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کے نامہ مال میں جو خطائیں اور گناہ ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، اور ان کی جگہ نیکیاں لے لیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل بات جو میں نے اور مجھ سے قبل انبیاء نے کہی وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے لوگوں سے جہاد کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ جہاد کروں جب تک لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہیں، اللہ کا ذکر نہ کریں، وحدانیت کا ذکر نہ کریں۔ وہ اصل وحدانیت ہے ہی یہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی بات کر لے کہ نہیں، اللہ ایک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ حضرت عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر نہ قبر میں کوئی وحشت ہوگی اور نہ قبروں سے زندہ اٹھائے جانے پر قیامت میں کوئی پرابلم ہوگی۔ گویا میں نے دیکھ رہا ہوں جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے، ایسے ایسے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے نکلیں گے اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ کہیں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ یعنی سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے ہم سے غم کو دور فرمایا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا، شکر قبول کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ بخشنے والا بھی ہے اور شکر کو قبول کرنے والا، جو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو ارشاد فرمایا، مرتے وقت تیری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تارو۔ سبحان اللہ۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، تو اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔